اچھا ایک سوال میں تینوں سے آپ لوگوں سے کر رہا ہوں، جیسے جو دنیا کی بیویاں ہیں جنت میں ان کے ساتھ نکاح ہو جائے گا، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نکاح مطلب جنت کے اندر کتنی عورتوں کے ساتھ کرایا جائے گا؟ اگر بس نالج کا سوال ہے، اگر آپ کے ذہن میں ہو، ورنہ میں بتاؤں گا۔ علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دوستو ہمارے ساتھ ہمارے کچھ بھائی موجود ہیں، ماشاءاللہ یہ ذمہ دار ہیں اپنے محلے کے اور یہاں کے، اور ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ میں تینوں ہمارے بھائی کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم ان سے تینوں سے ایک یا دو سوال کرنے والے ہیں، اور میں وہ سوال کرنے والا ہوں جو شاید ہی آپ نے کبھی سنے ہوں۔ اچھا بھائی، پہلے میں آپ سے معلوم کرتا ہوں، آپ یہ بتائیے مجھے کہ جب جنتی جنت کے اندر جائیں گے تو یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے بھائی، جنت میں جانا، اور ہر مسلمان کی تمنا ہے کہ اللہ جنت نصیب فرمائے، لیکن جنت جب جائیں گے تو انہیں سب سے بڑی جو نعمت جنت کے اندر ملے گی وہ کیا ملے گی؟ وہ ملے گا اللہ کا دیدار، اللہ کا دیدار، ہاں، سب میں بڑی سنت، سب میں بڑی نعمت اللہ کا دیدار، اللہ رب العزت کا دیدار ہے، جو جنت میں جنتیوں کو سب سے بڑی نعمت کے روپ میں جو ملے گا۔ اچھا آپ سے بھائی معلوم کرتا ہوں، شادی ہو گئی آپ کی؟ شادی ہو گئی، بچے کتنے؟ بچے 6، کتنے بیٹے ہیں؟ 3 بیٹے 3 بیٹی ہیں۔ ماشاءاللہ 3 بیٹے 3 بیٹی ہیں۔ چلیے میں شادی کے تعلق سوال کرنے والا تھا، لیکن اب میں ایک سوال ایسا کرتا ہوں جو بہت ہی اچھا سوال ہے۔ وہ کون سا ایسا گھر ہے جس گھر کے اندر فرشتے اس گھر کا دیدار کرنے آتے ہیں اور سلام کرنے آتے ہیں؟ جن گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں، جن گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں ان گھروں کی زیارت کرنے کے لیے کیا ہے، فرشتے آتے ہیں، اور جس دن بیٹی اس گھر میں پیدا ہوتی ہے تو مبارکباد دینے بھی کیا ہے، فرشتے تشریف لے کر آتے ہیں۔ اچھا ایک سوال میں آپ سے اور کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک سوال میرا دوسرا یہ ہے، اب یہ بتائیے وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں؟ فرعون، بالکل صحیح، فرعون نے یہ دعویٰ کیا تھا میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ اچھا بھائی، ابھی جنت کے تعلق سے میں نے بھائی سے سوال کیا تھا، میں آپ سے یہ معلوم کرتا ہوں، جیسے ہمارا یہ ایمان ہے کہ صاحب جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جو دنیا میں ان کی بیویاں ہوں گی ان سے ہی جنت میں مردوں کا نکاح ہوگا انہیں عورتوں سے، لیکن کچھ لوگوں کو ایسا بھی تو انتقال ہوتا ہے کہ جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، یا جو چھوٹی چھوٹی بچیاں انتقال کر گئیں، یا چھوٹے چھوٹے جو مطلب بیٹے انتقال کر گئے، یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مطلب جنہوں نے پوری زندگی شادی نہیں کی ویسے ہی ان کا انتقال ہو گیا، پھر مطلب نکاح کا کیا معاملہ جنت میں ان کے ساتھ میں ہوگا؟ جنت میں ان کا نکاح ہوگا جن کا دنیا پہ نکاح نہیں ہوا، اللہ نے جو جوڑا بنایا تھا وہ جنت میں ملے گا۔ جنت میں میرے بھائی کو اچھی نالج ہے، جن لوگوں کی شادیاں جنہوں نے شادی دنیا پہ نہیں کی ہیں اپنی، جنت میں جب وہ جائیں گے اپنی قدرت سے تو ان کی شادی وہاں کرائی جائے گی، اور جو چھوٹی چھوٹی بچیاں اور بچوں کا جب انتقال ہوتا ہے تو وہ لوگ جب میدان محشر میں اٹھیں گے تو پھر اسی حالت میں اٹھیں گے، لیکن جب وہ جنت میں جائیں گے چھوٹے چھوٹے بچے جن کا انتقال ہوا دنیا میں، جب وہ جنت میں جائیں گے تو پھر ان کو کیا ہے، جوان کر دیا جائے گا، پھر ان کا کیا ہے، جنت کے اندر نکاح فرمایا جائے گا۔ اچھا ایک سوال میں تینوں سے آپ لوگوں سے کر رہا ہوں، جیسے جو دنیا کی بیویاں ہیں جنت میں ان کے ساتھ نکاح ہو جائے گا، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نکاح مطلب جنت کے اندر کتنی عورتوں کے ساتھ کرایا جائے گا؟ اگر بس نالج کا سوال ہے، اگر آپ کے ذہن میں ہو، ورنہ میں بتاؤں گا۔ آپ ہی بتا دیں۔ آپ کے ذہن میں ہے؟ نہیں ہے بھائی، آپ کے ذہن میں؟ آپ کے ذہن میں ہے بھائی؟ نہیں ہے؟ چلیے میں بتاتا ہوں، بہت بڑا سوال ہے کہ ہمارے تو نکاح ہوں گے صاحب ان بیویوں کے ساتھ جو دنیا میں رہی ہوں گی، وہ جنت میں ہمارے ساتھ میں ہوں گی، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح جنت کے اندر ہوگا وہ 3 عورتوں کے ساتھ میں ہوگا۔ کتنی؟ 3 عورتوں کے۔ 3 ایک نئی بات سیکھنے ملی آپ کو، کوئی آپ سے پوچھے گا تو کیا کہو گے؟ 3 عورتوں کے ساتھ میں نکاح ہوگا۔ اچھا ان تینوں کا میں نام بھی بتاتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ ایک تو وہ ہوں گی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، بیوی مریم، بیوی دنیا مریم، میں انہوں نے نکاح نہیں فرمایا تھا۔ اچھا، ایک تو ہے مریم سلام اللہ علیہ ہوں گی، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور دوسری جو خاتون ہوں گی وہ فرعون کی بیوی آسیہ، حضرت آسیہ، حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، کیونکہ فرعون کافر تھا لیکن ان کی آسیہ ان کی بیوی نے کیا ہے، کلمہ پڑھ لیا تھا، اور وہ مطلب مسلمان تھی، اسلام میں داخل تھیں۔ اور تیسری جو خاتون ہوں گی وہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بہن حضرت کلثوم، حضرت کلثوم، ہاں حضرت کلثوم۔
तो देखिए मैंने सवाल बताया, आपको जवाब दिया, आपको नॉलेज मिल गई। अगर आपसे कोई पूछेगा कि साहब ये बताओ अल्लाह के नबी का जन्नत में किसके साथ निकाह होगा, तो आप कह दोगे 3 औरतों के साथ में होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा, फ़िरौन की बीबी हज़रत आसिया और मूसा अलैहिस्सलाम की बहन हज़रत कलसूम। तो माशाल्लाह देखिए दोस्तों, मैं जो सवाल को जवाब मैंने आपको दिए हैं या भाई ने दिए हैं, बड़ी खूबसूरती के साथ में इन सारे भाइयों ने हमारे सवालों के जवाब दिए हैं। बड़े बड़े मैंने इनसे सवाल किए थे, लेकिन वैसे ही माशाल्लाह बड़ी खूबसूरती के साथ में बड़े बड़े सवालों के जवाब दिए। दोस्तों जितना हो सके वीडियो को आप लोग शेयर करें, आगे तक पहुँचाएँ, और भाई चैनल को फॉलो ज़रूर कर दिया करें यार। बहुत शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।